الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی بار یہ بتایا گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت دین کے ان مسئلوں میں جو ظاہری طور پر عقیدے میں شامل نہیں ہوتے ہیں، ان مسائل میں جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے لیکن وہ اعمال بدعتیوں کی پہچان بن گئے ہیں، ان کی مخالفت کرنا یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ مثال بیان کی تھی کہ رافضی شیعہ ہمیشہ نماز میں بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے یہاں بسم اللہ زور سے اور ہلکے سے پڑھنا دونوں ثابت ہے، لیکن بسم اللہ نماز میں ہلکے پڑھنا افضل ہے۔ تو چونکہ رافضی شیعہ ہمیشہ بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کو ہلکے سے پڑھنا ان کی مخالفت کرنے میں شامل کرتے ہیں اور اس کو عقیدے کا حصہ بنا دیتے ہیں، چونکہ یہ ان کے علامات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے رافضی شیعہ مسح علی الخفین، موزوں اور جوربین پر مسح نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی مخالفت میں مسح علی الخفین، جوربین دونوں پر مسح کے قائل ہیں۔ چونکہ وہ لوگ مسح نہیں کرتے ہیں لہذا ہم مسح کرنا اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے زمانے میں ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو ہیں تو دین کا حصہ لیکن دین کے وہ مخصوص حصے بدعتیوں کی پہچان ہیں، تو ہم ان مسائل میں بھی ان کی مخالفت کرنا اپنے عقیدے کا جزء سمجھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ انہی علامات سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا تھا کہ جہاد اور حج یہ مسلمان اماموں اور بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ جاری رہے گا، کبھی بھی یہ دونوں عمل ختم نہیں ہو سکتے جب تک بھی اسلام اور مسلمان ہیں، یہ حکمران نیک ہوں یا گناہگار ہوں، یعنی حکمران اور لیڈر اور بادشاہ اور ولی امر کا گناہگار ہونا اس بات میں رکاوٹ نہیں بنتا کہ ہم اس کی بات مانتے رہیں، سنتے رہیں، جب تک وہ ہمیں کسی گناہ کا حکم نہ دے۔ گناہ کا حکم دے گا تو گناہ کے حکم والی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی سمع و اطاعت ایسے ہی رہے گی اچھے کاموں میں۔ ہم ولی امر کی بات برائی میں نہیں مانتے ہیں تو اس کا الٹا مطلب لیتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف نکل جائیں گے، یعنی اچھی باتوں میں بھی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جب وہ برائی کا حکم دے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ رہا اچھی باتوں کا معاملہ تو ہم اچھی باتوں میں اس کو مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ یہ ماننا یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے الایمان بالملائکۃ علیہم السلام هو احد ارکان الایمان۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں کا ایک رکن ہے، اور ارکان اور رکن جب ذہن میں لفظ ٹکرائے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ارکان اگر 6 ہوتے ہیں اور ایک نکال دیا جائے تو 5 بھی اپنے آپ ہی انویلڈ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج کرنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کاہلی اور سستی کی وجہ سے حج نہ کرے تو یوں نہیں کہا جاتا کہ یہ اسلام اس نے انویلڈ کر دیا ہے۔ صرف نماز کے مسئلے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ نماز کا چھوڑنا کیا اسلام کو انویلڈ کر دیتا ہے یا نہیں، یعنی آدمی کافر ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کافر ہو جاتا ہے، دوسری جماعت یہ بولتی ہے نہیں کافر نہیں ہوتا ہے جب تک انکار نہ کرے۔ ارکان کے لفظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رکن چھٹ جائے 6 میں سے 1 یا 6 میں سے 2 تو باقی ارکان ایمان بھی انویلڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ اصول موجود ہیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا رسول ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ان کی طرف نازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کل آمن باللہ، ان میں کا ہر ایک ایمان لاتا ہے اللہ پر اور فرشتوں پر۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا جزو لا ينفک ہے جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک ہے، یہ عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک چیز اور نوٹ کی جائے اس میں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے تئیں کوئی عقیدہ بتاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی ذات سے متعلق، تو ایک آدمی بڑی آسانی سے یہ بول دیتا ہے کہ آپ ایک غیر مسلم کو کیسے سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، 7 آسمان ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا آپ یہ طریقہ نہ بتائیں جس سے غیر مسلم اچھل جائے۔ کا ایک جواب تو یہ ہے کہ غیر مسلم اس سے بہت موٹی موٹی باتیں بھی نہیں مانتا ہے، اور ہم نے چلیے آپ کی بات بڑی کر دی، ہم اس کو اس انداز سے اللہ کا تعارف کرائیں جس انداز سے وہ چاہتا ہے۔ جیسے اگر ہندوستانیوں کی بات کی جائے تو ہندوستانی غیر محسوس چیز کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے ان کے جتنے بھی خدا ہوتے ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کو پکڑا جا سکتا ہے، ان کو چھوا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے جو لوگ ان میں سے مسلمان ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ڈیفائن کیا جائے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو ایسے بیان کریں جیسے اللہ نے بیان کی ہے،
اللہ اوپر ہے، اللہ نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، اللہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے نوح علیہ السلام کی کشتی بنوائی، تو یہ بظاہر مشرکین کے جو ماننے کا طریقہ ہے اس سے مشابہت کرتا ہے۔ ہمارے والے مسلمان جو بھارت میں ہے یا دیگر لوگ جو عقیدے اور فلسفے سے علم دین کو لیتے ہیں، وہ ان تمام افعال کی تعویل کرنے لگتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، تو بولتے نہیں، اللہ قیامت کے دن نہیں آئے گا بلکہ اس کا حکم آئے گا۔ پھر ہم ان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے تئیں عقیدہ بیان کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے رب کو یا اپنے خدا کو دیکھتے چھوتے ہیں، تو اپنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جس کی کوئی صفت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آسمانوں میں بھی نہیں ہے نہ اس کی صفات ہیں۔ تو اب جو آسمانوں میں بھی نہیں ہے نہ اس کی صفات ہیں، تو در حقیقت یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا بنا دینا ہے کہ حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جو معطلہ ہیں، یعنی انکار کرنے والے یا ختم کر دینے والے، یہ لوگ ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو موجود ہی نہیں ہے، یعنی جس انداز سے یہ لوگ سمجھاتے ہیں لوگوں کو۔ ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ فرشتوں کو عقلی انداز سے نہیں سمجھا سکتا، ہم انہیں دیکھتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے جو نور سے بنی ہے اور ہر ایک اسی کی طرف لوٹنے والی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر کو بجا لاتے ہیں، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نہ اس سے کم کرتا ہے نہ زیادہ کرتا ہے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم انسانوں پر کرامن کاتبین ہو، تو یہ بس انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، نہ کچھ کم کرتے ہیں اور نہ ہی زیادہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو شریعت دی ہے اس کو اتنا ہی فالو کرنا ہے، نہ کم کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں دن و رات، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھتے، یہ اللہ کے بندے ہیں جو مکرم ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قول سے ذرا بھی آگے نہیں بڑھتے، اور اپنے رب کے حکم کے آگے یہ سر تسلیم خم کر دینے والے اور اس کو بجا لانے والے ہوتے ہیں۔ وہم اقسام، اور یہ بہت سارے فرشتے ہیں جن میں سے ایک فرشتوں کی قسم حفظہ، وہم الذین وکل اللہ علیہم حفظ بنی آدم، یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے اعمال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو رجسٹر کرنا، نوٹ کرنا۔ جب ہم کوئی چیز لکھ لیتے ہیں تو کیا ہوتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے اس کو لکھ لیا ہے، جب بھی ہمیں مستقبل میں ضرورت پڑے گی ہم کھول کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فَكُلٌّ عَبْدٌ مِّن بَنِي آدم مَعَهُ أَرْبَعَةٌ يَحْفَظُونَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ہر بنی آدم کے ساتھ 4 فرشتے ہیں جو دن اور رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر کرامن کاتبین ہیں، اصل میں کاتبین نہیں، تو ہم 2 فرشتے کیوں بولتے ہیں؟ تو اصل میں فرشتے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، 4 حفظہ ہیں جو دن اور رات بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اثنان حفظہ، واحد عن الیمین و واحد عن الیسار، 2 داہنے بائیں کندھے پر ہیں، جو داہنے کندھے پر ہے وہ حسنات لکھا ہے، اور جو بائیں کندھے پر ہے وہ سیئات لکھتا ہے، کہ کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس پر رقیب ہے اور عتید ہے، یعنی مراقبت کرنے والے فرشتے ہیں جو بندے کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پر مراقبت اور نگہبانی کرتے ہیں۔ اور 2 دوسرے فرشتے ہیں، ایک آگے ہے اور ایک پیچھے ہے، جو حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وباؤں سے، ما دام اللہ قد کتب لہ البقاء، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حفاظت لکھی ہے۔ اگر اللہ ہی نے اس کے نصیب میں نقصان پہنچانے کے بارے میں لکھ دیا ہے تو ظاہر ہے وہ فرشتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے امر کن سے، تقدیر کونی سے اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، جو آیت میں نے پڑھی تھی ابھی آپ کے سامنے، یحفظونہ من امر اللہ، چنانچہ ملائکہ ان سے مدافعت کرتے ہیں۔ فاذا تم الاجل تخلوا عنہم، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ فاصابہ ما کتب اللہ لہ، تو ایک بندے کو وہ چیز آ پہنچتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھی تھی۔ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ہم اس پر ایمان لائے تو ہم اس بات سے شرماتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ ہمارے کسی ایسے عمل پر مطلع ہو جائیں جس کو ہم لوگوں کو دکھانا پسند نہ کرتے ہوں۔ فلا نعمل اعمالا سیئہ، فائدہ کیا ہوا؟ یہ عقیدہ اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ آدمی جو حقیقی طور پر کرامن کاتبین پر ایمان لاتا ہے وہ برائیاں نہیں کرتا۔ یہ معلوم ہوا نا، جب ہم ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے برائیوں پر کوئی مطلع نہ ہو، تو اس عقیدے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ خلوت میں بھی اور ایسی جگہ پر جہاں آپ کو کوئی نہ جانتا ہو اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ڈریں جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی نہ ہو تو بہرکیف اللہ اور اس کے فرشتے تو آپ کے ساتھ ہوتے ہی ہیں۔ وَلَا نَتَكَلَّمُ بِأَلْفَاظٍ بَاطِلَةٍ، بولنے میں سوچتے ہیں کہ یہ جو کلمہ میں نکالنے جا رہا ہوں کہیں یہ باطل تو نہیں ہے، لِأَنَّهَا تُسَجَّلُ عَلَيْنَا، اس لیے کہ یہ کلمات ہم پر نوٹ کر لیے جاتے ہیں۔